أصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بارگاہ رسالت و آل رسالت میں عقیدت و محبت کے ساتھ جم کر ہدیہ درود پیش فرمائے اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ واصحابہ دائما ابدا نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جم کر ہدیہ درود پیش فرمائے صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گزشتہ جمعہ آپ نے اسلامی تاریخ کا ایک حصہ مختصر انداز میں سماعت کیا ہے بہرحال اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ جو حالات آپ کے سامنے ہیں جو حالات ہمارے سامنے ہیں کیونکہ وہ یہودی عیسوی سن 70 عیسوی سے لے کر آج تک بیت المقدس پر قبضہ کرنے کے لیے وہ اپنی کوششوں میں ناکام ہے یعنی کتنے سال ہوئے آج 2023 چل رہا ہے قریب 1950 سال سے 70 عیسوی یعنی ابھی 100 سال بھی نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو اٹھایا اس کے بعد سے جو 70 عیسوی سے لے کر اب تک 1950 سال سے یہودی اس کوششوں میں لگے ہوئے ہیں اور کامیاب ہونے کے لیے انہوں نے نہ جانے ہزاروں کروڑوں لاکھوں مظلوموں کا بچوں کا انہوں نے خون بہایا ہے اور جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمارے فلسطینی مجاہدین اور وہاں کے بچوں پر فضل و کرم کا نزول فرمائے اللہ تبارک و تعالی غیب سے ان کی مدد فرمائے چونکہ سرکار بغداد کا مہینہ ہے آپ کے تعلق سے چونکہ سرکار بغداد کے ساتھ عقیدت و محبت گویا کہ اپنے ایمان کی حفاظت کی ضمانت ہے سرکار بغداد کا ذکر کرنا آپ کا نام لینا اپنے ایمان کو ایک طریقے سے بچانا ہے اور آپ دیکھیں گے دیکھتے چلے جائیں گے آپ کے سامنے حالات ایسے آئیں گے ایمان انہی لوگوں کا بچے گا جو بزرگوں سے وابستہ ہے جنہوں نے بزرگوں کی دہلیزوں کو چھوڑا اولیاء کرام کے دامن کو چھوڑا وہ دھیرے دھیرے ایمان سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں چونکہ عبادت کے نام پر اسلام کے نام پر کچھ ایسی باتیں کچھ ایسی گفتگو ہوتی ہے جس سے بندہ عبادت کی طرف تو آتا ہے لیکن کبھی کبھی وہ اپنے ایمان کو کھو بیٹھتا ہے کیونکہ پھر اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے کہ اب میں 5 ٹائم کا نمازی ہوں اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے مہینے میں ایک دور میں کر لیتا ہوں مجھے کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے نہ مجھے بزرگوں کی ضرورت ہے نہ مجھے عالم کی ضرورت ہے بس ہم بے نیاز ہیں نہ ہمیں اس طریقے سے حضور کا عشق چاہیے محبت چاہیے نہ حضور کی بارگاہ میں درود بھیجنا ہے تو اس طریقے سے تو گمراہیت سے بچنے کے لیے آپ کو بزرگوں کا دامن تھامنا پڑے گا کیونکہ ان کی کرامتوں پر لوگوں کے اعتراضات یا پھر کنڈ ذہین چھوٹے دماغ والے نہیں سمجھتے یوں ہی اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کو یہ مقام نہیں عطا فرمایا اگر آج کے دور کے کچھ لوگوں کو دیکھ کر آپ ان کو دیکھ کر اہل اللہ کا قیاس نہیں کر سکتے ان بزرگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ موقع دیا تب جا کے جب انہوں نے مجاہدات کیے ریاضت کی عبادتیں کی نفس کو انہوں نے مارا راتوں کو جگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں کی اس طریقے سے ان کو یہ مقام ملا سرکار بغداد نے بھوکے پیاسے رہ کر
جنگلات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی۔ سرکار بغداد نے اپنے گھر بار سب کچھ چھوڑ کر اپنی والدہ کی اجازت کو لے کر آپ حصول علم کے لیے چلے گئے، اور حصول علم کے درمیان میں آپ پر کیسے مصائب آئی، مشقتیں آئی، لیکن اس کے باوجود آپ کے قدم نہیں ڈگمگائے، تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا۔ تو اس لیے جب ان کو وہ مقام مل جاتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہو جاتے ہیں، اب ان کا نام لینے والا خدا کا محبوب بن جاتا ہے۔ غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، خواجگی مل جاتی ہے، خواجہ کا دم بھر کے دیکھ۔ تو پہلے تو یہ بات، ان بزرگوں کو جو ملا ہے یوں ہی نہیں ملا ہے۔ اور رہ گئی بات سرکار بغداد کی، جو پیدائشی مادرزاد ولی ہو، جن کی والدہ کا تذکرہ کریں تو جن کا لقب فاطمہ ثانی ام ثانی ہو، جن کے والد کی بات کی جائے تو حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہو، جن کے دادا کا نام لیا جائے تو حضرت ابو عبداللہ ہے، جن کے نانا کا تذکرہ کیا جائے تو حضرت عبداللہ صومعی ہے، یعنی جن کے خاندان میں، جن کے ننیحال میں، جن کے ددیحال میں اہل اللہ کی ایسی کثرت ہو، تو وہاں پر کھلنے والا جو پھول ہوگا، وہاں پر روشن ہونے والا جو چراغ ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ان کو ولایت کے زمرے میں ایسا مقام عطا فرمائے گا جو سر فہرست نظر آئے گا۔ تو یہ پہلے ہی خاندانی ایسی عظمت سرکار بغداد کو تھی۔ رات کی جو محفلیں ہوتی ہیں اس میں سرکار بغداد کا تذکرہ ہوتا ہے، وہ باتیں میں نہیں دہرانا چاہتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار بغداد کو ایسا مقام عطا فرمایا۔ بزرگان دین کہتے ہیں کل دیک یصیح ویسکت الا دیکک یصیح یوم القیامہ، یعنی ہر بزرگ کا پرندہ وہ بولے گا پھر خاموش ہو جائے گا، یعنی ہر ولی کی ولایت کا چرچا، ہر ولی کا سلسلہ وہ چلے گا، لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ ختم ہو جائے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ یا پھر ایک لمٹ ہوگی جہاں پر ان کی حد ہے، لیکن سرکار بغداد کی ولایت اور آپ کا سلسلہ ایسا ہے یصیح الی یوم القیامہ، قیامت تک آپ کا سلسلہ چلے گا، قیامت تک آپ کا نام چلے گا۔ اس لیے اللہ اکبر، جتنے بھی اولیاء کرام ہیں ان کی عظمت کا ہم اقرار کرتے ہیں، ان میں سے کسی کی بھی گستاخی نہیں کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حدود کو ایک متعین کیا ہے، ان کے تذکرے کو متعین کیا ہے۔ کچھ مقامات تک ان کی ولایت کا تذکرہ ہوتا ہے، کچھ مقام تک ان کی عظمتوں کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن سرکار بغداد اولیاء کرام کی جماعت میں آپ ایسے ولی کامل ہے کہ پوری دنیا میں آپ کا نام لیا جا رہا ہے، پوری دنیا میں آپ کے نام کی نظر و نیاز ہوتی ہے، پوری دنیا کے مسلمان آپ کا لقمہ کھاتے ہیں، آپ کے در کے بھکاری ہے، اس لیے کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہوتا ہے۔ سرکار بغداد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے۔ آپ خود جناب مصطفیٰ امام الانبیاء نبی المرسلین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پرتو ہے۔ جہاں جہاں خدا کی ربوبیت ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کی رسالت ہے، جہاں جہاں مصطفیٰ کی رسالت ہے وہاں وہاں سرکار بغداد کی ولایت ہے۔ تو میں نے سرکار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے بارے میں تقریر کی تھی، جس کی کوئی حد نہیں، جس کا کوئی ٹائم انتہا نہیں۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پرتو سرکار بغداد ہے، جہاں جہاں مصطفیٰ کی رسالت وہاں وہاں سرکار بغداد کی ولایت پہنچی ہے۔ وہ اس لیے، اور یہ سارا زمانہ امام مہدی کے ظہور تک کا زمانہ سرکار بغداد کا زمانہ ہے۔ امام نووی شارح ہے مسلم شریف جو حدیث کی کتاب ہے، اس کی شرح کرنے والے امام نووی لکھتے ہیں کہ سرکار بغداد کی کرامتیں ثقہ اور معتبر راویوں کی زبان سے ہم تک پہنچی ہے۔ رئیس المنکرین ابن تیمیہ گستاخ تھا، بزرگوں سے نفرت کرنے والا، لیکن وہ لکھتا ہے
کہ جس طرح سرکار بغداد کی کرامتیں تواتر کے ساتھ مروی ہے، اس طریقے سے کسی دوسرے بزرگ کی کرامتیں مروی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی کرامتوں کی ایسی کثرت کی ہے، اور جو بھی کرامتیں ہوتی ہے وہ در حقیقت نبی کا معجزہ کہلاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت آصف بن برخیہ نے وہ تخت لایا، تو وہ تخت لانا حضرت آصف بن برخیہ کی کرامت تھی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ معجزہ کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے سرکار بغداد کی جتنی کرامتیں ہیں در حقیقت میں وہ حضور کے معجزات ہے۔ نبی ولی کی کرامت یہ اس نبی کا معجزہ ہوتا ہے جس نبی کا وہ ولی امتی ہوتا ہے۔ تو سرکار بغداد کی کرامتوں کو ہم دیکھیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا اختیار، ایسا پاور، ایسا تصرف عطا فرمایا ہے۔ سرکار بغداد نے کبھی مردوں کو زندہ کر دیے ہیں، سرکار بغداد نے بے اولادوں کو اولاد سے نوازا ہے، جو اولاد نرینہ سے محروم تھے ان کو اللہ سرکار بغداد نے اولاد نرینہ سے مالا مال فرمایا ہے، جو بیمار تھے سرکار بغداد نے ان کو تندرستی عطا فرمائی ہے۔ یہ کرامتیں ہیں، کرامت اولیاء اللہ حق، اولیاء اللہ کی کرامتیں حق ہوا کرتی ہے۔ سرکار بغداد نے کہ اگر کوئی رزق کا مارا تھا، اگر کوئی تنگ دست تھا، سرکار بغداد کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے رزق میں کشادگی عطا فرما دی، اس کی تنگ دستی کو دور فرما دیا۔ جو لوگ آتے تھے مایوس آتے تھے، جو حالات کے مارے آتے تھے، سرکار بغداد کی بارگاہ میں آتے تھے، آپ کا نام لیتے تھے، آپ کو فریاد رس سمجھتے تھے، یا غوث المدد کا نعرہ لگاتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مصیبتوں سے چھٹکارا عطا فرمایا۔ جو آیا بلکہ قبر میں بھی سرکار بغداد کے عقیدت مندوں کو سرکار بغداد کا سہارا ملتا ہے۔ اس دنیا میں سرکار بغداد کے عقیدت مندوں کا سہارا سرکار بغداد ہے، قبر میں بھی آپ ہمارے لیے سہارا ہے۔ جب قبر سے اٹھیں گے اور جب میدان محشر میں پیشی ہوگی تو ہم غوث و خواجہ کا نام لینے والے آپ کے پرچم کے تلے کھڑے نظر آئیں گے۔ سرکار اسی لیے غوث اعظم آپ کا لقب دستگیر دو جہاں ہے، آپ فریاد رس ہے، آپ بے بسوں کی فریاد سننے والے ہیں۔ آپ کی کرامتوں کا تذکرہ کیا جائے اور آپ نے اپنے مریدوں کے لیے جو دعائیں کی ہے، حضرت سہیل بن عبداللہ تستری تفریح الخواطر، سرکار بغداد کے نام کی جو معتبر جو اچ لیول کی جو کتابیں ہیں، تفریح الخواطر ہے، قلائد الجواہر فی فضائل سیدنا عبد القادر ہے، اور اسی طریقے سے تو ان کتابوں کے حوالے سے حضرت سہیل بن عبداللہ تستری لکھتے ہیں اپنے مکاشفات میں سے، حالانکہ سرکاری بغداد سے پہلے کے تھے، لیکن انہوں نے مشاہدہ کیا اولیاء اللہ کو ایک چیز جو عطا ہوتی ہے طیع مکانی طیع زمانی۔ یہ چیز آپ کیسے سمجھ پائیں گے کیونکہ ہم اس لیول کے ہیں ہی نہیں، یعنی ان کے سامنے پورا زمانہ ہوتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر حضور کی جو حیات ہے 1400 سال پہلے آپ دنیا میں تشریف لائے، لیکن اس کے باوجود قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، یا پھر وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، تو جو لفظ اذ ہوتا ہے مفسرین اس کی تفسیر فرماتے ہیں کہ حضور کو کہا جاتا ہے اے محبوب یاد کرو، جب وَإِذْ قَالَ رَبُّ ایک ہی آیت میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، محبوب یاد کرو، حالانکہ اس وقت حضور موجود نہیں تھے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اذ کا لفظ بتا رہا ہے کہ اے محبوب اس وقت بھی آپ موجود تھے، اس واقعے کو آپ یاد فرمائیں۔ تو حضور کے سامنے سارے واقعات، سارے زمانہ حضور کی نگاہوں کے سامنے ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ جا بجا قرآن میں فرما رہا ہے، کہیں پر عز کا لفظ آتا ہے، کہیں پر اذکر کا۔ تو اسی طریقے سے اولیاء کرام کے سامنے وہ وقت، وہ زمانہ،
ان کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے، وہ جب چاہے جس زمانے میں چاہے پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ پاور عطا فرمایا ہے کہ وہ بندوں کو بھی اس زمانے میں پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ پاور عطا فرمایا ہے کہ وہ گھڑی کو بھی روک سکتے، اسی کو کہتے ہیں طیع زمانی طیع مکانی۔ اس پر واقعات ہے اور اس پر جو باتیں ہیں انشاءاللہ اس کو ملفوظات امام ربانی میں جو بیان کیا گیا ہے انشاءاللہ کبھی میں بیان کروں گا کیسے۔ تو بہرحال تو اس طریقے سے حضرت سہیل بن عبداللہ تستری سرکار بغداد کے پہلے کے تھے۔ انہوں نے اپنا مشاہدات میں لکھا ہے کہ ایک بار سرکار بغداد اپنی بستی سے باہر تشریف لے گئے، لوگوں نے ڈھونڈا تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے دریائے دجلہ کے کنارے، دریائے دجلہ وہاں پر سرکار بغداد کو پایا۔ سرکار بغداد مصلی پر تھے اور آپ کے پیچھے اہل اللہ کی ایک جماعت لگی ہوئی تھی، فرشتے وہاں پر موجود تھے۔ آپ نے اور اس مصلی پر دو جملے لکھے ہوئے تھے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور دوسرا سلام علیکم یا اہل البیت انہ حمید مجید۔ حضرت سہیل بن عبداللہ تستری کہتے ہیں کہ سرکار بغداد کی اقتدا میں 2 رکعت پڑھی۔ 2 رکعت پڑھنے کے بعد سرکار بغداد نے خدا کی بارگاہ میں حضور کو وسیلہ بنا کر یہ دعا کی کہ باری تعالیٰ میرا چاہنے والا، میرا مرید جب تک توبہ نہ کر لے اس کی روح کو تو قبض نہ کرنا۔ سرکار بغداد کی اس دعا پر سارے فرشتوں نے آمین کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرما کر یہ مژدہ دیا، عبد القادر ہم نے تمہاری دعا کو قبول فرما لیا۔ تو جو سرکار بغداد کا مرید ہوگا، اور سرکار بغداد کا ہر وہ شخص مرید ہے جو سرکار بغداد کا عقیدت مند ہے۔ سرکار بغداد کا مرید ہر وہ ہے جو آپ کا عقیدت مند ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر ہو، چاہے وہ دوسرے سلسلے سے وابستہ ہی کیوں نہ ہو، ہر سلسلے پر سرکار بغداد کا فیضان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول فرما لی، اور ہم نے واقعات بھی دیکھے ہیں۔ برہان پور ایم پی، آپ سنا ہے برہان پور ایم پی؟ برہان پور ایم پی میں ایک ہندو سرکار بغداد کا ایسا عقیدت مند تھا کہ ہر سال سرکار بغداد کے نام کی نظر و نیاز پکا کر علماء اور فقراء کو کھلایا کرتا تھا، آپ کے نام کے محفل سجایا کرتا تھا۔ اور میں نے ایم پی میں جبل پور میں کئیوں کو ایسی پابندی کے ساتھ دیکھا ہے، ہوتے ہیں غیر کلمہ پڑھنے والے نہیں ہوتے ہیں، لیکن تسلسل کے ساتھ بلا ناغہ ہر سال سرکار بغداد کے نام کی اپنے یہاں محفلیں سجاتے ہیں، سرکار بغداد کے نام کی نظر و نیاز پکاتے ہیں۔ تو یہ برہان پور ایم پی کا واقعہ ہے تفریح الخواطر میں جس کو ذکر کیا گیا ہے۔ جب اس شخص جب وہ مر جاتا ہے تو چونکہ کلمہ اس کا ظاہر نہیں تھا، لوگ اس کو جلانے کے لیے جب مرگت پہ لے جاتے ہیں تو اس کی باڈی کو، جسم کو آگ جلا نہیں پاتی ہے۔ جلا نہ پائی تو اس لیے اس کے جسم کو جب نہر میں ڈال دیا جاتا ہے اور وہاں سے لوگ فارغ ہو جاتے ہیں۔ سرکار بغداد نے اس وقت کے ایک بزرگ کو خواب میں آ کر بتایا کہ فلاں ندی کے کنارے میرا روحانی فرزند ہے، فلاں ندی کے کنارے میرا روحانی فرزند ہے، اور اہل اللہ کے یہاں جس کا نام سعد اللہ ہے، تم اس کی لاش کو پانی سے نکالو، اس کو غسل دو، اس کی نماز جنازہ پڑھو اور اس کے بعد اس کو دفن کر دو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے، محی الدین عبد القادر جو تیرا عقیدت مند ہوگا، نہ اس کو یہ دنیا کی آگ جلائے گی نہ وہ آگ جلائے گی۔ تیرا جو عقیدت مند ہوگا جب تک وہ ایمان نہیں لائے گا اس کو موت نہیں آئے گی، اور اگر مسلمان ہوگا تو بغیر توبہ اس کو روح اس کی قبض نہیں ہوگی۔ یہ سرکار بغداد کے عقیدت مندوں کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا ہے، اور کئی غیر ایسے ہیں
جن کو سرکار بغداد کی عقیدت و محبت نے عین وقت پر کلمہ نصیب کروا دیا ہے. کئی سرکار بغداد کے نظر و نیاز کا اہتمام کرنے والے ایسے تھے، گنہگار تھے، ہر اعتبار سے سیاہ کار تھے، لیکن ایک سرکار بغداد کی عقیدت و محبت نے آخر میں ان کو وہ سہارا اب ان کو ملا، سرکار بغداد کی روحانیت کا اور آپ کی محبت کا وہ انعام ملا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھر سے زندہ فرما کر توبہ نصیب فرمائی ہے. ایسے بھی واقعات ہیں، کیونکہ سرکار بغداد کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے تیرا مرید، تیرا چاہنے والا جب تک توبہ نہیں کرے گا اس کی میں روح قبض نہیں کروں گا. اسی طریقے سے کچھ بزرگان دین ایسے بھی ہیں، کچھ لوگ ایسے دعوے دار ہوتے ہیں کہ بھائی ہم تو سرکار بغداد کے مرید ہیں. اب اگر آپ کو اس دور میں سرکار بغداد کا مرید ہونا ہے تو آپ کی جو اولاد ہے ان سے مرید ہونا پڑے گا، یا دیگر سلاسل جن پر سرکار بغداد کا فیضان ہے انہی سے آپ کو مرید ہونا پڑے گا. لیکن ایک عورت جو کہ سہارنپور کی ایک عورت مسلسل سرکار بغداد کے نام کی نیاز پکانے والی اور اس ضد پر اڑی تھی کہ میں تو سرکار بغداد کی مرید ہوں، میں سرکار بغداد کی مریدہ ہوں، مجھے کسی سے مرید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ عورت کسی سے مرید نہیں ہوتی تھی اور یہی دعویٰ کرتی تھی اور بلا ناغہ سرکار بغداد کی عقیدت میں ہزاروں کو لنگر غوثیہ کھلاتی رہتی تھی. ایک بار سرکار بغداد خواب میں تشریف لائے اور کہا کہ میرا یہ فرزند ہے، کل صبح تمہارے گھر آئے گا، ان سے مرید ہو جانا، اس لیے کہ جو ان کے ہاتھ پر مرید ہوتا ہے وہ میرا مرید ہے. قربان جاؤ. دوسری صبح میں اس عورت کے یہاں ایک اللہ کے بزرگ تشریف لاتے ہیں. ان کو دیکھ کر وہ عورت تعجب میں پڑ جاتی ہے کہ جس بزرگ کو سرکار بغداد نے خواب میں دکھا کر یہ کہا تھا یہ میرا فرزند ہے، اس کے ہاتھ پر مرید ہو جانا، تو میری مرید ہو جائے گی. قربان جاؤ. وہ پیر، وہ بزرگ اور کوئی نہیں بلکہ سرکار شیخ الاسلام تھے. ادھر سرکار شیخ الاسلام کو سرکار بغداد نے بتایا اور ادھر اس عورت کو سرکار بغداد نے خواب میں بتایا. اور صبح سویرے سرکار بغداد اپنے ایک سرکار شیخ الاسلام ایک اپنے روحانی دورے میں اس عورت کے گھر بغیر کسی کے کہے جاتے ہیں. جب آپ کو دیکھتے ہیں تو اس کے تعجب کی انتہا نہیں رہتی ہے. اللہ اکبر. اسی طریقے سے سرکار شیخ الاسلام جب بغداد شریف آپ تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں پر جو ایک لائبریری تھی وہاں پر آپ کو جن کتابوں کی ضرورت تھی یہ ان لوگوں کا بیان ہے جو اس وقت وہاں پر موجود تھے. سرکار شیخ الاسلام کے ساتھ جو آپ کا جو نجف کا دورہ، کربلا، مولا علی کی بارگاہ میں، امام حسین کی بارگاہ میں جو آپ کا ایک دورہ تھا اس میں آپ کے کئی مریدین بھی تھے جس میں ہمارے گاؤں کے مولانا عبدالرزاق صاحب بھی تھے. خود دیکھا ہوا واقعہ. وہ کہتے ہیں کہ سرکار شیخ الاسلام کو وہاں سے جن عربی کتبوں کی ضرورت تھی آپ وہاں پر جاتے ہیں، نہ کچھ بولتے ہیں نہ کچھ کہتے ہیں. وہ کتب خانے کا مالک کتابیں نکال کر لاتا ہے اور سرکار شیخ الاسلام کو دے دیتا ہے اور ہم کچھ سمجھ ہی نہیں پائے. تو وہ شخص کہتا ہے گزشتہ سب سرکار بغداد خواب میں تشریف لائے اور کہا کہ میرا فرزند تیرے یہاں آنے والا ہے، اس کو یہ کتاب کی ضرورت ہے، ان کو بولنے کی ضرورت نہ پڑے، ان تک یہ کتابیں پہنچا دینا. بہرحال یہ تو ضمناً سرکار شیخ الاسلام کے تعلق سے بھی نکل گیا. لیکن بہرحال سرکار بغداد کے جو بھی عقیدت مند ہوتے ہیں ان کی آپ نے فریاد رسی کی ہے. 12 سال سے ڈوبی ہوئی کشتی کو نکالنے والے پیران پیر دستگیر روشن ضمیر شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی بغدادی ہے. حالانکہ 12 سال میں اگر کسی کو کوئی ڈوب جائے، 12 سال کی کشتی اگر پانی میں ڈوب جائے، نہ وہ کشتی کا نام و نشان ہوتا ہے، نہ وہاں کے جسموں کو کوئی نام و نشان ہوتا ہے. ان کے ہڈیاں، ان کے گوشت پوست وہاں کی دریائی سمندری مچھلیاں کھا لیتے ہیں. لیکن ایک عورت بلا ناگا ہر صبح وہاں پر جا کر اپنے بیٹے کی آمد پر سرکار بغداد کو توسل و استمداد کے لیے پکارا کرتی ہے. تو ایک وقت آتا ہے سرکار بغداد آتے ہیں اور کہتے ہیں مائی کیا ہوا ہے. وہ اپنی فریاد کو سناتی ہے کہ 12 سال سے میرا بیٹا جو بارات میں گیا تھا اور وہ کشتی
کشتی ان کی ڈوبی ہے، مجھے امید ہے سرکار بغداد پر وہ میری فریاد پر ضرور آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بزرگ کی دعا سے وہ 12 سال کی کشتی کو باہر نکال دیا، اور وہ اور کوئی نہیں، وہ سرکار بغداد تھی۔ جہاں کہیں بھی جس کسی نے بھی سرکار بغداد کا نام لیا، غیبی مدد ان کو مل ہی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا ہے۔ یوں میں نے چند باتیں بیان کی ہے، ورنہ طویل ہے سرکار بغداد کا تذکرہ، یوں ایک جمعہ میں ممکن ہے۔ اسی لیے ہم ابھی جو 11 جو محفلیں ہیں اس میں کبھی یاسین شریف، کبھی سرکار بغداد کا تذکرہ ہوتا ہے۔ آپ نے بے اولادوں کو اولادوں سے نوازا ہے۔ محی الدین ابن عربی، ابھی میں نے کتاب کا نام لیا ملفوظات، تو وہ ملفوظات جو ہے وہ محی الدین ابن عربی کی ہے، 3 جلدوں میں ہے۔ تو یہ محی الدین ابن عربی یہ بھی سرکار بغداد کی دعاؤں سے پیدا ہوئے۔ اور یہ کون ہے میں آپ کو بتا دوں، ہمارے نوجوان حضرت سمجھ جائیں گے، وہ قرطب الغازی جو آتا ہے وہ اس میں، لیکن وہ بہت بڑے بزرگ تھے، شیخ محی الدین ابن عربی۔ اسی طریقے سے شیخ شہاب الدین سہروردی سلسلہ کے جو ہیں، یہ بھی سرکار بغداد کی دعاؤں سے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں سے بے اولادوں کو ایسے اولادوں سے نوازا ہے جو وقت کے ولیوں کے تاجدار ہوا کرتے تھے، جو وقت کے اولیاء کے رہبر ہوا کرتے تھے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی یہ کوئی معمولی نام نہیں ہے، محی الدین ابن عربی یہ کوئی معمولی نام نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا، اور یہ سب کچھ حضور کی بارگاہ سے ملا۔ امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت فتویٰ رضویہ میں لکھتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب جب آپ تشریف لے گئے، اور جب آپ براق پر جب آپ بیٹھنا چاہتے تھے، تو اس وقت سرکار بغداد کی روح خدمت حضور کے لیے وہاں پر حاضر ہوئی اور وہاں پر جھک گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے نورانی قدم میری گردن پر رکھ کر اس براق پر سوار ہو جائے۔ تو شب معراج حضور کا براق پر سوار ہونا، اس کے لیے سرکار بغداد نے اپنی گردن کو ایک سیڑھی بنا دی۔ حضور کا قدم سرکار بغداد کی گردن پر پڑا، سرکار بغداد کو حضور نے یہ مژدہ سنایا، اے عبد القادر، آج تیری گردن پر میرا قدم ہے، قیامت تک اولیاء کی گردن پر اب تیرا قدم رہے گا۔ سرکار بغداد نے وزد و کیف کے عالم میں منبر پر رونق افروز ہوتے ہوئے یہ جملہ کہا، قدمی حاضی علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہوگا۔ قربان جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی آواز و وائس میں وہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ اس وقت روئے زمین پر جہاں جہاں بھی اللہ والے موجود تھے، سب تک آپ کی آواز پہنچی، اور سرکار بغداد کی آواز پر سبوں نے اپنی گردن کو جھکا لیا۔ اور سلسلے چشتیہ کے رہبر سرکار غری نواز نے یہ جملہ کہا، بل علی رأسی وعینی عبد القادر سرکار بغداد، آپ کا قدم صرف ہماری گردنوں پر نہیں، ہمارے سروں پر بھی آپ کا قدم ہے، ہماری آنکھوں پر بھی آپ کا قدم ہے۔ بہرحال انشاءاللہ آنے والے جمعہ کو بھی سنیں گے، 11 بھی ہے، اس حساب سے جو بھی کرنا ہوگا کریں گے۔